بھارت نے دراندازی یا حملہ کیا تو متناسب سے زیادہ جواب دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارت کو دو ٹوک پیغام۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا، بھارت نے کشیدگی نہ بڑھائی تو پاکستان بھی فوجی کارروائی سے گریز کرے گا۔ پاکستان کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتا اور نہ ہی کسی اقدام میں پہل چاہتے ہیں۔ کوئی غیر جانبدار ملک پہلگام اور جعفر ایکسپریس سانحات کی انکوائری کرے، ہم بھارت کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے شواہد پیش کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی گفتگو، کہا پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ بھارت ہمارے ملک میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ 3 روز میں 7 IED حملوں میں منصوبہ بندی ناکام بنائی۔ بھارت مختلف شہروں میں تخریب کاری کا منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ پاکستان اپنی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، بندر عباس دھماکے پر تعزیت اور قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان ایرانی عوام کے غم میں برابر کا شریک ہے، مشکل وقت میں ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران کو ہر ممکن معاونت فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم نے پہلگام واقعے پر بھارتی اشتعال انگیزی سے بھی آگاہ کیا۔ بھارت کے لیے بہتر ہوگا پنگا نہ لیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب، کہا حالات ایسے بن گئے کہ ڈھاکہ کا دورہ ملتوی کرنا پڑا، بھارت کی کسی مہم جوئی کا سخت ترین جواب دیا جائے گا۔ پہلگام واقعے کے FIR پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ واقعے کے 10 منٹ بعد FIR پری پلان نہیں تو اور کیا ہے۔ بھارت نے 60 سال پرانا سنتاس معاہدہ معطل کیا، کوئی بھی فریق یک طرفہ معاہدہ ختم نہیں کر سکتا۔ بھارت کی حرکتیں انتہائی خطرناک ہیں، اس نے پانی روکا تو ایران کو بھی مسائل ہوں گے۔ پانی کا کیا تعلق ہے دہشت گردی سے؟ اس قسم کے فیصلے تو جنگ میں نہیں ہوتے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گفتگو، بولے بھارت نے ایک نیا ایشو چھیڑا ہے، اس طرح پاک بھارت میں ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ پاک بھارت جنگیں ہونے کے باوجود پانی کبھی بند نہیں ہوا، بھارت دہشت گردی کا بہانہ بنا کر سنتاس معاہدہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان نے چین سے 10 ارب یوان کی درخواست کر دی، پاکستان رواں سال کے آخر تک چین میں 10 ارب یوان کا پانڈا بانڈ جاری کر دے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، کہا چین کی ڈومیسٹک بانڈ مارکیٹ میں پانڈا بانڈ جاری کرنے پر پیش رفت، بات چیت مثبت رہی۔ پاکستان نے IMF کے ساتھ کلائمیٹ فائنانسنگ کے تحت نیا پروگرام شروع کیا۔ کینالز منصوبے کے خلاف سندھ کے مختلف مقامات پر وکلاء کے دھرنے جاری، خیرپور میں ببرلو بائی پاس پر وکلاء کا دھرنا 10ویں روز میں داخل۔ سندھ پنجاب کے درمیان گڈز ٹرانسپورٹ بند، اشیاء خرونوش دیگر اشیاء کے ٹرک ٹریلر پھنس گئے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی دھرنا ختم کرنے کی درخواست، کہتے ہیں دھرنا لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث رہا، دھرنے کے شرکا پر طاقت کے استعمال کا کوئی آپشن زیر غور نہیں۔ پشاور میں گاڑی پر فائرنگ، 7 افراد جاں بحق، فائرنگ کا واقعہ پندو میں جمیل چوک کے قریب پیش آیا۔ پولیس نے گاڑی پر حملے کا مقدمہ درج تھانہ پندو میں درج کر لیا۔ مقدمے میں 5 افراد نامزد۔ پولیس کے مطابق مقتولین شادی سے واپس جا رہے تھے، راستے میں گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ بھارتی جھوٹے بیانیے کو بدترین شکست، پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں بھارتی میڈیا کی سازش بے نقاب، پاکستانی میڈیا نے بھارتی پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارتی میڈیا پاکستانی میڈیا کی رپورٹنگ سے بوکھلاہٹ کا شکار، پاکستانی ڈیجیٹل وارفیئر نے بھارتی پروپیگنڈے کو رون ڈالا۔ انڈیا ٹوڈے نے اعتراف کر لیا، دنیا کو گمراہ کرنے کی بھارتی میڈیا کی کوشش ناکام، متعدد بھارتی صحافیوں نے بھارتی بیانیے کو مسترد کر دیا۔ 80 گھنٹوں میں 3 میٹنگز، اپنا سپاہی چھڑانے کے لیے بھارت پاکستان کی منت کرنے لگا، بھارتی فوج اپنی نااہلی چھپانے کے لیے ہیلے بہانے کرنے لگی۔ بھارتی سپاہی فیروز پور میں سرحد عبور کر کے پاکستانی حدود میں داخل ہوا، پاکستانی رینجرز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے تحویل میں لے لیا۔ رپورٹس کے مطابق بھارتی سپاہی سرکاری اسلحے اور مکمل وردی میں ملبوس تھا، پاکستانی حکام نے واضح موقف اپنا لیا، مکمل تحقیقات اور قانون کے مطابق کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ ایران کے شہر بندر عباس پورٹ پر دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد 14 ہو گئی، 750 سے زائد زخمی، 300 سے زائد زخمی بندر عباس کے اسپتالوں میں زیر علاج۔ انتظامیہ کی عوام سے خون کے احتیاط دینے کی اپیل، تشویشناک مریضوں کو آج رات تہران منتقل کیا جائے گا۔ ایرانی حکام کے مطابق دھماکہ شاہد راجانی پورٹ میں قائم انتظامی عمارت میں ہوا، دھماکے سے متعلق مزید تحقیقات جاری۔
روس نے یوکرین کے زیر قبضہ اہم علاقہ کرسک آزاد کرا لیا 1100 کلومیٹر کا علاقہ آزاد کرنے میں شمالی کوریا کے فوجی دستوں نے اہم کردار ادا کیا روسی میڈیا کے مطابق یوکرین کے زیر قبضہ آخری علاقے گورنال میں بھی تمام حملہ اور یونٹ اور خصوصی دستوں کو شکست ہوئی فوج نے اگست میں قبضہ کیا تھا محاذ جنگ پر ہلاک اور زخمی یوکرینی فوجیوں کی تعداد 76 ہو گئی کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کی تدفین ویٹیکن کے سینٹ میری میجر بیسیلیکا میں ہوئی آخری رسومات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر فرانسیسی صدر اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سمیت دیگر عالمی رہنما شریک ہوئے 88 سالہ پوپ فرانسس 21 اپریل کو اسٹروک اور دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے پی ایس ایل سیزن 10 میں دلچسپ مقابلے لاہور قلندر سے ملتان سلطانز کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا ملتان سلطان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوور میں 185 رنز بنائے جواب میں لاہور قلندر نے ہدف 19ویں اوور میں 5 وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا ڈیرن مچل کی 64 رنز کی شاندار اننگ سکندر رضا 40 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اور ملک بھر میں شدید گرمی 30 اپریل تک ہیٹ ویو کا نیا الرٹ جاری سندھ جنوبی پنجاب بلوچستان میں درجہ حرارت مزید بڑھے گا ملک کا گرم ترین شہر دادو پارہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ کراچی میں گرمی کی شدت 39 ڈگری ریکارڈ ہوا میں نمی کا تناسب گرمی سے زیادہ محسوس ہونے لگا محکمہ موسمیات نے شہریوں کو غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کا مشورہ دیا پانی کا زیادہ استعمال کرنے کی بھی ہدایت